بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا اور جو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ ہجرت کے وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوئے تو مسجد نبوی میں امامت کے فرائض آپ کو سونپے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 632 عیسوی میں شروع ہوئی۔ خلیفہ کوئی رسول یا نبی نہیں ہوتا، بلکہ خلیفہ مسلمانوں کا ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے جو کام ہیں، امور ہیں، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دین اسلام کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے اور دین اسلام کو پھیلانا بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی مجاہدین کا لشکر سب سے پہلے جنوبی شام کی طرف بھیجا، جہاں ان کا مقابلہ بازنطینی رومن سے تھا۔ اس سے پہلے بازنطینی رومن سے مسلمانوں نے غزوہ موتا اور غزوہ تبوک میں ان سے نبر و ازما ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کی کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے سیاسی اور عسکری اہداف سے پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ بازنطینی رومنز کے خلاف لشکر بھیجنے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے وہ عرب قبائل جو منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے ان کے خلاف بھی مجاہدین کا لشکر بھیجا تاکہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ مدینہ کے مشرق میں یہ چند قبائل تھے جن کی شاید منطق یہ تھی کہ وہی سمجھتے تھے کہ کیونکہ ہم نے بیعت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی تھی اور کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ کو یعنی خلافت کو جو ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب قبائل سینکڑوں سالوں سے وہ بغیر کسی سینٹرل گورنمنٹ کے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، تو ان کو اپنے قبائلی سسٹم میں شاید زیادہ آسانی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال جو مجاہدین کا لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تو اس کی وجہ سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ تیسرا بڑا مشن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیل کرنا پڑا وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مسلمان فورسز نے اس کو جنگ یمامہ میں قتل کیا۔ ان فتنوں سے نمٹنے کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں اب موجود عرب قبائل کو یہ پیغام ملا کہ ان کو ایک سینٹرل گورنمنٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ عرب قبائل سینکڑوں کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہوں۔ چوتھا بڑا کام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا وہ قرآن کو جمع کرنے کا تھا۔ قرآن کی وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو مختلف صحائف میں بکھری ہوئی تھیں ان کو جمع کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 2 سال رہا، اور آپ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔